ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ استاذ الکریم حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت شیخ صاحب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً بہت ساری مصروفیات اور آئے دن دور دراز کے پروگرام، آج بھی شیخ صاحب لاہور پھر فیصل آباد کا سفر کر کے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت شیخ صاحب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کا بھی آنا اس اعتبار سے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اور یہ تمام تر اختلافات تعصبات سے ہٹ کر کے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک موضوع کے تحت ہم اپنے آنے والے معزز مہمان کو موضوع دیتے ہیں اور وہ موضوع کے اعتبار سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے کہ بے قابو زباں اچھی نہیں۔ یقیناً میں بھی اور آپ بھی اس زبان کی وجہ سے بہت زیادہ اس کا حق ادا کرنے سے بہت دور ہیں۔ اس اعتبار سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے ہمارے معزز مہمان۔ میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں آنے والے شیخ استاد محترم کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کو نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا بھی تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تاخیر پروگرام کا آغاز جو ہو چکا ہے، اب ہمارے معزز مہمان تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ محترم المقام استاذ الکریم حافظ مسعود عالم صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، جن کا موضوع ہے بے قابو زباں اچھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
لائق تکریم قابل احترام برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے شرف و امتیاز کی دو نمایاں نشانیاں بنائی ہیں۔ ایک انسان کی عقل اور دوسری انسان کی زبان۔ ان دو خصوصیات کے ساتھ انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ دیگر جو حواس ہیں اور اعضاء ہیں، گرمی سردی کو محسوس کرنا اور کان سے سننا، آنکھ سے دیکھنا، زبان سے چکھنا، یہ ایسی قوتیں ہیں جن میں ہمارے ساتھ جانور بھی شریک ہیں۔ یہ چیزیں ان کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن جو چیز انسان کو ممتاز کرتی ہے اور جانوروں کے مقابلے میں برتر اور افضل بناتی ہے، وہ انسان کی عقل ہے۔ جانور اتنی سمجھ نہیں رکھتا کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے یہ عقل اور فہم عطا فرمایا ہے کہ انسان آنے والے نتیجے کو پہلے سوچ لیتا ہے اور پھر سوچ کر قدم اٹھاتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو کچھ انسان محسوس کرتا ہے اپنے حواس کے ساتھ، اس اپنے احساس اور شعور کی ترجمانی اور اظہار اپنی زبان کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ نطق اور بیان کی صلاحیت ایسی ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بالخصوص تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کو بنایا اور انسان کو بولنا سکھایا۔ علمہ البیان، یہ نطق، گویائی اور بات کرنے کی صلاحیت جو کچھ انسان سمجھتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کی تعبیر کر سکتا ہے، اسے بتا سکتا ہے، اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، زبان۔ جہاں یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، وہیں یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے کہ انسان
اس زبان کا استعمال کیسے کرتا ہے، کیسے اس زبان کو حرکت دیتا ہے، اور کیا بول اس زبان کے ساتھ بولتا ہے اور کیا گفتگو کرتا ہے۔ یہ بولنا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں انسان کے گلے کے اندر جو آواز کا باکس، ساؤنڈ باکس اللہ رب العزت نے لگایا ہوا ہے جس سے آواز بنتی ہے، اس کا بھی دخل ہے۔ وہ ساؤنڈ باکس آواز نکالتا ہے، اور انسان کے منہ میں اللہ رب العزت نے جو دانت بنائے ہیں، اوپر نیچے تالو بنایا ہے، زبان کی ایسی ساخت بنائی ہے اللہ رب العزت نے کہ یہ ذائقے بھی چکھتی ہے اور الفاظ بھی بناتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت پر انسان کو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ اس زبان کا استعمال انسان کو کرنا چاہیے تو اس مالک کی حمد و ثنا کے لیے کرنا چاہیے جس نے گوشت کے اس لوتھڑے کو یہ نطق و بیان کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، سب سے افضل عمل یہی ہے کہ انسان اس زبان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا رہے، اس کا نام جپتا رہے، پیار سے اس کا ذکر کرتا رہے، اور اس کی یاد کے ساتھ اپنی زبان کو ہر وقت تر و تازہ رکھے۔ یہ اس زبان کا سب سے بہترین مصرف ہے۔ اور یہ زبان، اس کو انسان حرکت دیتا ہے اور الفاظ بنتے ہیں۔ انسان بولتے ہوئے کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ بات کی اور وہ تو بات ہی تھی، ختم ہو گئی، ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات، کوئی لفظ، کوئی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی گفتگو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، الا لدیہ رقیب عتید، نگران، چوکس، تیار محافظ فرشتہ اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں فضا میں تحلیل ہو کے ختم ہو جاتا ہے، کون سے ہم نے دستخط کر کے دیے ہیں، اور اگر گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہو تو ذرا انسان خبردار ہو کے، ہوشیار ہو کے توجہ کرتا ہے کہ میں ایسی گفتگو نہ کروں جس کی ذمہ داری میرے اوپر آتی ہو۔ بھلے مانس، اے بندہ خدا، تو جو کلمہ بھی بولتا ہے اس کی ذمہ داری تیرے اوپر آتی ہے، اور
اس طرح کا کوئی وائس ریکارڈر، آواز کو ریکارڈ کرنے والا آلہ یا کوئی ڈیوائس موجود نہ بھی ہو تو اللہ رب العزت نے یہ انتظام کیا ہوا ہے اس پوری کائنات کے اندر کہ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ ایتھر کی لہروں کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کی بھی ویڈیو بن جاتی ہے۔ میرے اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے، وہ ایتھر کا سمندر جو ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، اس کی لہریں ان کے اوپر ہی سفر کر کے آواز جو میرے منہ سے نکلتی ہے آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ تھرتھراہٹ کے ساتھ آواز میرے منہ سے نکل کر آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے اور آپ کے کان کے پردے اس کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ آواز صرف آپ تک پہنچ کے ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے بلکہ ان ایتھر کی لہروں کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے، اور وہ ایتھر کا سمندر آواز ہی کی لہروں کو محفوظ نہیں کرتا بلکہ وہ انسان کے عمل کی بھی ویڈیو بنا لیتا ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ سب کا سب اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ رب العزت کا انتظام ہے! سڑکوں کے اوپر اور سٹوروں کے اندر، چوراہوں کے اندر لکھا ہوتا ہے خبردار، آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہاں کون سی بجلی ہے، اور کیمرہ ایک دفعہ لگایا تھا پھر کون سا کسی نے اس کا پیچھا کیا ہے، وہ معطل ہو گیا ہوگا، بیکار ہو گیا ہوگا، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے جو خودکار سسٹم بنایا ہوا ہے انسان کی زندگی کو ریکارڈ کرنے کا، وہ ہر وقت موجود ہے، اور وہ انسان کے عمل کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے اور انسان کی گفتگو کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، عمل بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ جو ریکارڈ ہے ایتھر کی لہروں کے اندر، یہ قیامت کے دن انسان کے سامنے آ جائے گا۔ انسان اپنی آواز سنے گا، میں نے یہ بولا تھا۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے گا کہ یہ میں ہوں، یہ سب کچھ کر رہا۔ اللہ اکبر! احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالی نے سب کچھ محفوظ کیا ہوا ہے اور انسان بھول جاتا ہے۔ یوم ینبئہم بما عملوا، اللہ تعالی انسان کو اس کا عمل بتائے گا کہ تو نے یہ بولا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کچھ کہا تھا۔ اللہ اکبر! ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بھول گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہیں، کہاں ختم ہو گیا؟ ہر چیز محفوظ ہے، اور یہی نہیں کہ ایتھر کی لہروں کے اندر نکلنے والی آواز محفوظ ہے اور رونما ہونے والا عمل محفوظ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے اسے لکھا ہوا بھی ہے کہ اس نے یہ بات کی، اس نے یہ بات کی، اس نے یہ بات کی۔ اللہ رب العزت کے ڈائری نویس فرشتے انسان کے عملوں کا اور انسان کی گفتگو کا پورا ریکارڈ روزانہ تیار کرتے ہیں، اور یہ سب جا کے اوپر اللہ رب العزت کا جو نظام ہے اس کے اندر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اگر انسان ان ساری چیزوں سے باخبر ہو اور ان کا شعور ہو اور ان کا یقین ہو تو پھر کیا ہماری زبان ایسے ہی بے لگام ہو
کہیں گالیاں بک رہی ہے، کہیں جھوٹ بول رہی ہے، کہیں وعدے خلافیاں کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! نہیں، اگر یہ چیزیں انسان کے یقین میں آ جائیں اور اگر انسان ان چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کے ان کا یقین پختہ کر لے تو یقین جانیے اس زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں، اس زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ زبان بولتی نہیں ہے، کیوں؟ کام کی بات کرتی ہے یہ زبان، اور ہماری زبان تو بند ہی نہیں ہوتی۔ ہم علم کی مجلس میں ہوں، دین کی محفل میں ہوں، اللہ کی باتیں کہی جا رہی ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے جا رہے ہوں، ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی۔ اور باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بے فائدہ باتیں، بے مقصد باتیں، لغو باتیں۔ یہ باتیں ہماری ایسی مجلسوں میں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر میری قابل احترام مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، خواتین، ان کی تو زبان چپ ہی نہیں کرتی، خاموش ہی نہیں ہوتی، ساری بول رہی ہوتی ہے۔ کسی مجلس میں ہو، سب بول رہی ہوتی ہیں، کون سنتا ہے؟ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ انسان بولنے کو آسان سمجھتا ہے کہ کیا ہے، زبان ہی ہلانی ہے نا، ہلائی اور گفتگو کر دی، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کوئی نہیں۔ ایک ایک بات کا انسان ذمہ دار ہے، ایک ایک بات کا انسان ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر! ایک بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے اور کیا اثر رکھتی ہے، کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ، انسان اللہ کی رضا کا کوئی بول بولتا ہے، دل اور زبان ہم آہنگ ہوتے ہیں، دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور زبان اس محبت کی ترجمان ہوتی ہے، اور اس کی زبان سے اللہ کی رضا کا ایسا کلمہ نکلتا ہے، اللہ قیامت تک کے لیے اس شخص کے واسطے اپنی رضا اور خوشنودی لکھ دیتے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا۔ کیا بول بولا اس نے، مجھے خوش کر دیا، اللہ کو راضی کر دیا، اللہ کی محبت کا بول بولا، اللہ کی عظمت کا بول بولا، اللہ رب العزت کی بڑائی کا بول بولا۔ اللہ اکبر! ایک بول اللہ رب العزت کی رضا لکھ دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ، کہ انسان اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ایک بول بولتا ہے، اور اسی ایک بول کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اس سے۔ بہت سوچ کے بولو، تول کے بولو، اس زبان کو ہلانے سے پہلے بار بار سوچو، بار بار سوچو، یہ کلمہ بولنے کا ہے، بول دیا تو بس منہ سے نکل گئی، تو پھر بات وہ تیری نہیں، وہ کسی کی ہے، وہ بات تیری نہیں پھر کسی کی ہے، جواب دے تو ہے، ذمہ دار تو ہے۔ تو جب تک اپنی بات اپنے دل میں رکھے، اپنے دماغ میں رکھے، تب تک تیری ہے۔ اور انسان کو بہت سوچ کے بولنا چاہیے،
ایک حدیث میں آتا ہے دو آدمی تھے، ایک ذرا دیندار ٹائپ کا آدمی تھا، وہ نیکی کے کاموں کا اہتمام کرتا تھا، اور ایک اس کا دوست تھا تو وہ بھی مسلمان، لیکن وہ نیکی کے کاموں میں کچھ کوتاہی کرنے والا، کچھ کمزور واقعہ ہوا تھا، اتنے اہتمام کے ساتھ نیکی نہیں کرتا تھا۔ تو وہ دیندار آدمی اس کو کہتا کہ تو چھوڑ دے، یہ کمی کوتاہی دور کر دے، نیکی کے کام میں رغبت اور لگن کے ساتھ کمر بستہ ہو کے لگا کر۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، کروں گا، انشاءاللہ کروں گا۔ پھر وہ اس کو کہتا، پھر وہ کہتا کہ میرا اللہ مجھے توفیق دے گا، میرا اللہ آسانی کر دے گا، میں کر لوں گا، میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ایک دن اس بھلے آدمی کو جو نیکی کرنے والا تھا جوش آ گیا، کہتا ہے میں نے تجھے کتنی دفعہ سمجھایا ہے یہ غلط کام نہ کیا کر، تو چھوڑتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے دانی و ربی، یار تو میرے اور میرے رب کے معاملے میں مداخلت نہ کر، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تو نیکی کرتا ہے تو اپنی جاری رکھ، میں گناہگار ہوں، میں اپنے مالک کا بندہ ہوں، تو میرے اور میرے رب کے معاملے میں مداخلت نہ کر۔ وہ کہتا ہے تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، قسم بخدا تیری بخشش ہی نہیں ہوگی، تجھے رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کو غیرت آ گئی، ہیں یہ کون ہے میری بخشش کا ٹھیکیدار جو قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تجھے رب بخشے گا نہیں؟ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا میں نے اس گناہگار کو بخش دیا، اور جا تیری نیکیاں سمیت تجھے جہنم میں ڈال دیا۔ بولتے ہوئے ڈرنا چاہیے، کبھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، ڈرتے رہو ڈرتے رہو، کبھی بڑا بول نہ بولو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعضاء بنی آدم، انسان کے سارے اعضاء تکفر اللسان اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا سوا کرتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء انسان کی زبان کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب انما نحن بکا، ہم تیرے ساتھ ہیں، ان استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی چل گئی تو ہماری شامت آ جائے گی۔ اعضاء اس زبان کے سامنے سماجتیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، اور اس کو واسطے دیتے ہیں کہ تو سیدھی رہ۔ کیوں؟ بولتی یہ ہے اور بھگتتا سارا جسم ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی منہ سے کلمہ نکال دیا اور سارے گلی محلے والے اکٹھے ہو جا کے جوتوں کی بارش کر دیتے ہیں، اور تو بولیا کی؟ تمہیں شرم نہ ہے؟ تو آخیا کی؟ اللہ اکبر۔ یہ زبان ہے جو انسان کی عزت کرواتی ہے، اور یہ انسان کی زبان ہی ہے جو اسے ایک لمحے میں ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ جسم کے اعضاء اس زبان کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں، اور
جن کو اللہ رب العزت نے دین کی سمجھ دی تھی، وہ اس زبان کو قابو رکھنے کے لیے اسے کھینچتے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دیکھنے والے نے دیکھا کہ زبان کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو جھٹکے دے رہے ہیں، اس کو جھٹکے دے رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں زبان کو، جھٹکے دے رہے ہیں۔ کہنے لگے حضرت یہ کیا، آپ زبان کھینچ رہے ہیں، جھٹکے دے رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اس کو ہوش دلا رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں، ان ھذا لعورۃ الموارد، یہ بڑی بڑی مشکل جگہوں پہ پھنسا دیتی ہے، یہ بڑی بڑی مشکل جگہوں پہ پھنسا دیتی ہے، اس لیے میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ ہوش میں رہا کر، قابو میں رہا کر، بے لگام نہ ہوا کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بولنا بھی عمل ہے، جس عمل کے اوپر باز پرس ہوگی، محاسبہ ہوگا، پوچھا جائے گا، گرفت ہوگی اور بدلہ ملتا ہے، وہ آدمی تھوڑی گفتگو کرتا ہے۔ اور ہمارا عام طور پر یہی حال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تو باتیں ہی تو ہیں، کیے جاؤ باتیں۔ اللہ اکبر! نہیں میرے بھائیوں، اس زبان کو بہت کنٹرول رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو وائل شقیق ابن سلمہ بہت بڑے تابعی ہیں، کبار صحابہ کے ساتھ ان کو زندگی گزارنے کا وقت ملا، عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوہ صفا کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور اپنی زبان کو سمجھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میری زبان سن لے، قل خیرن تغنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم۔ او پلیے خیر کی بات کیا کر، فائدے میں رہے گی، خیر کا بول بولا کر، خیر کا کلمہ منہ سے نکالا کر، تغنم فائدے میں رہے گی، واسکت عن شر برے بول سے چپ رہے، برا بول نہ بول، خاموش ہو جا، سلامت رہے گی، برا بول کے پھنسے گی، برے بول سے خاموشی اختیار کر سلامت رہے گی، اس سے پہلے کہ پھر ندامت اور شرمساری کا سامنا کرنا پڑے اور انسان کی نگاہیں نیچی ہو جائیں اور انسان کی عزت خاک میں مل جائے۔ اور فرمانے لگے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، زیادہ تر گناہ انسان کے اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ زبان زیادہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، گناہ کے زبان کے گناہ انسان کی زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اسے ہمیشہ خیر کی بات کرنی چاہیے، خیر کی بات کرنی چاہیے۔ خیر کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا سراسر خیر ہے، قرآن مجید پڑھنا خیر ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، دل کی باتیں رب سے کرنا، میرے مالک تو نے میرے اوپر یہ انعام کیا، تو نے میرے اوپر یہ احسان کیا،
یہ باتیں دل کی انسان اللہ سے کرے، یہ خیر ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، خیر کی بات کرے، او لیصمت، یا خاموش رہے، خاموش رہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپنی زبان کو کنٹرول رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، خاموشی غالب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ ایک بزرگ ہیں پنجابی زبان کے، بڑے حکیم بھی شاعر ہیں اور بڑے عالم دین بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چپاں وٹیاں سرور عالم بن حاجت نہ بولے۔ سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، ضرورت کے بغیر بات نہیں کرتے تھے۔ چپاں وٹیاں سرور عالم بن حاجت نہ بولے، لفظ تھوڑے تے مانے بہتے دانش منداں تولے۔ جو بات کرتے جوامع الکلم، موتی رولتے، اور ایسے ایسے جواہرات آپ کی زبان سے نکلتے کہ آج تک دنیا ان سے اپنے دامن بھر رہی۔ اللہ اکبر، لفظ تھوڑے تے مانے بہتے دانش منداں تولے۔ یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انسان خاموش رہنا سیکھے، ضرورت کی وقت بات کرے، بلا ضرورت بات نہ کرے۔ کیوں؟ من کثر کلامہ، جب انسان زیادہ باتیں کرتا ہے تو کثر خطاؤہ، حضرت عمر کہا کرتے تھے جو زیادہ باتیں کرتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اوے یاد نہیں رہا بھائی، او میرے منہ جو نکل گیا، او میرے کو غلطی ہو گئی۔ اگر آدمی سوچ کے بولے تو اس طرح کی معذرت کرنے کی تو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ فرمایا کرتے تھے من کثر کلامہ کثر سقطہ، جو زیادہ باتیں کرتا ہے زیادہ ٹھوکریں کھاتا ہے، زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور پھر زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر شرم بھی انسان کی کم ہو جاتی ہے۔ قل حیاؤہ، من کثر سقطہ قل حیاؤہ، جب انسان زیادہ ٹھوکریں کھاتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے تو پھر شرم بھی انسان کی کم ہو جاتی ہے، اور زیادہ بولنے سے انسان بے لحاظ اور بے شرم ہو جاتا ہے۔ اور آج کل تو یہ بڑا فیشن ہے، جو آدمی منہ پہ مارے، کسی کی شرم نہ کرے، کسی کا لحاظ نہ کرے، نہ بڑے کا نہ کسی چھوٹے کا، نہ کسی دین والے کا نہ کسی عمر والے کا، ہر ایک کے منہ پہ دے مارے، اور اس کی جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ پڑاوے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ اکبر بولنے والا تو بڑا چلاک ہے، بڑا چلاک ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ اکبر، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ عیب لگانے والا، یہ تانے دینے والا، یہ پگڑیاں اچھالنے والا، ویل تباہی ہے اس کے لیے، لکل ہمزۃ لمزہ، تانے مارنے والا، عیب چینیاں کرنے والا، لوگوں کو دکھ دینے والا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے سلم المسلمون من لسانہ، کہ مسلمان اس کی زبان سے محفوظ رہتے ہیں، وہ اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں دیتا، وَيَدِهِ، اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، ذرا کوئی بات ہوئی فوراً ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور دھول مار دیتے ہیں، گھونسا لگا دیتے ہیں، بعد میں اپنی بھی ناسا سجا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ کو کنٹرول رکھے انسان، زبان کو کنٹرول رکھے انسان۔ اور سچی بات یہ ہے آج کل کا جو دور گزر رہا ہے اس میں تو بے صبراپن ایسا آ گیا ہے،
اور اتنی لوگوں کے اندر حدت اور جوش اور حرارت کی زیادتی ہو گئی ہے کہ بس ذرا کسی بات پہ ناگواری ہوئی تو منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور زبان واہی تباہی بکنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں، اس زبان کو کنٹرول رکھو، اس زبان کو قابو میں رکھو اور اسے اس طرح بے لگام نہ کرو۔ اللہ اکبر، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس زبان کے ساتھ، سچ کا عادی بناؤ اس کو، جھوٹ سے بچو اور سچ کا عادی بناؤ۔ ایاکم والکذب، لیکن ہماری زبان تو جھوٹ کی ایسی عادی ہے کہ آج کل جھوٹ بولنا کامیاب سیاست کا بھی حصہ ہے، کامیاب کاروبار اور تجارت کا بھی حصہ ہے۔ کہتے ہیں جی اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے ایک عزیز تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنی دکان کی بک چھپوانی ہے، بل کے لیے بل بک چھپوانی ہے، تو مجھے کوئی کلمہ بتاؤ جو میں اس کے اوپر لکھ لوں۔ میں نے کہا آپ اس کے اوپر لکھو سچا بول پورا تول۔ ایک آدمی، میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ دکان کے اوپر، وہ آیا اور بل بک اٹھا کے دیکھنے لگا، کہتا ہے سچا بولتے پورا تولتے پھر کمانا کیے تھے، پھر کرنا کیے، پھر کر بگو جا کے۔ سچ بولنا ہے پورا تولنا ہے تو پھر کاروبار کی کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نہیں میرے بھائیوں، سچ بولو، سچ بولو، اس میں بڑی برکت ہے، اور اس زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، اور خاص طور پر یاد رکھو اللہ کے متعلق بات کرنا یہ ہمارے بھانڈ قسم کے لوگ، لطیفے باز، مجلسوں میں آ کے ہنسانے والے، یہ اللہ کی گستاخی کے کلمے کہتے ہوئے بھی ڈرتے نہیں ہیں، چوکتے نہیں ہیں۔ ایسے ایسے گستاخی کے کلمے کہہ جاتے ہیں کہ جی قیامت کو یہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوگا، ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی جرأت کی بات ہے، روک دینا چاہیے ان کو۔ خدا کے بندو بند کر لو اس زبان کو، اللہ کی گستاخیاں کرتے ہو۔ یہ بھانڈ، یہ نقلیے، یہ مجلسوں میں آ کے ہنسانے والے، اس طرح کی باتیں کرنے والے اللہ کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں کہ ہم کس بارگاہ، کس ہستی کے متعلق، کس ذات عالی کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اور مذہبی لوگوں کو بھی بہت محتاط ہونا چاہیے، اللہ کے متعلق کوئی بات علم کے بغیر نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جہاں محرمات کا ذکر کیا ہے، شرک کے ساتھ اس بات کو ذکر فرمایا ہے، ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ کے متعلق ایسی بات کرو جس کا علم نہیں، اور اسی طرح کوئی کمزور بات، بے اصل بات، بے بنیاد بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منسوب کر کے آج کل بڑی یہ لوگوں نے نیکی سمجھی ہوئی ہے، حدیثیں میسج کرتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ فرمان نبوی ہے، حالانکہ ان کو تحقیق نہیں ہوتی۔ جب تک صحیح تحقیق نہ ہو اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس لیے کوئی حدیث عالم سے پوچھے بغیر یا کسی مستند اور صحیح کتاب میں پڑھے بغیر اس کو آگے میسج مت کیجیے، پہلے اس کی تحقیق کیجیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیجیے۔ اور اسی طرح دین کی بات، دین کا مسئلہ علم نہ ہو تو اس کے اندر بات نہ کریں، علم کے بغیر بات نہ کریں۔
اس لیے کہ علم کے بغیر اگر دین کے مسئلے میں بات کی جائے تو یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ جھوٹ سے بچیں، اللہ پر جھوٹ بولنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے اور دین میں جھوٹ بولنے سے بچیں۔ اللہ اکبر۔ اور بد زبانی سے بچیں۔ لا یکون المومن فاحشا ولا متفحشا، مومن آدمی بد زبان نہیں ہوتا، بے حیائی کی بات نہیں کرتا، پھکڑ باز نہیں ہوتا، گالیاں بکنے والا نہیں ہوتا، پھکڑ تولنے والا نہیں ہوتا، شرم و حیا والا ہوتا ہے، اس کی زبان پاکیزہ ہوتی ہے، نہ تو یہ اس کی عادت ہوتی ہے اور نہ تکلف کے ساتھ۔ اور ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ذرا بس تلخی آئی پھر زبان سے ایسے ایسے برے کلمات نکلتے ہیں، نہ کسی کی ماں بچتی ہے نہ کسی کی بہن بچتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بدترین آدمی ہے وہ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ فرمایا والدین کو کون گالی دیتا ہے؟ فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو برا کہتا ہے پھر اس کے نتیجے میں اس کے ماں باپ کو برا کہا جاتا ہے، جو کسی کی ماں کو ایسے کہتا ہے وہ دوسرا اس کی ماں کو ایسے کہتا ہے۔ کیسی یہ حماقت اور کیسی نادانی ہے یہ کہ انسان واہی تباہی زبان چلاتا ہے، کسی کی بہن کو گالی دی، کسی کی ماں کو گالی دی، اس نے جواب میں آپ کی بہن کو اور آپ کی ماں کو گالی دے دی۔ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو گالی نکالتا ہے۔ اس لیے زبان سے گالی نہیں نکالنی چاہیے، اس زبان کو لگام دینی چاہیے اور گالی منہ پہ آنی نہیں چاہیے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ایسے گالیوں کے عادی ہیں، گھر میں بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، دادا صاحب نانا صاحب، بچے کو اٹھاتے ہیں تیری ماں کو، تیری تینو، انا للہ و انا الیہ راجعون، پیار کرنے کے لیے گالیاں نکالتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ نہیں نہیں، پاکیزہ کلمہ بولنا چاہیے، فوش گوئی، بد زبانی اور اس طرح کی بات کرنا، یہ اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بد دعا دینا کسی کو، اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے اور تجھ پر خدا کی لعنت ہو، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر خواتین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے جہنم کے اندر تمہیں بہت بڑی تعداد میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ کس لیے ایسا ہوا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ اللہ اکبر۔ عورتوں کی دنیا کی زندگی بڑی مشکل کی اور کٹھن زندگی ہے، ان کے جو طبعی معمولات ہیں، اللہ اکبر، جوانی شروع ہوتے ہی جو ان کے معمولات بن جاتے ہیں ان کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، اور پھر جب شادی شدہ ہو کر بچوں کی ماں بنتی ہیں بڑے امتحان سے گزرتی ہیں، اور بچوں کی پرورش کرتی ہیں بڑی آزمائش سے گزرتی ہیں، بڑی مشکل زندگی ہے۔ اس مشکل والی زندگی کو گزار کے پھر اگلی زندگی میں بھی انسان جہنم کا ایندھن بن جائے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، اللہ اکبر، ان کے لیے آسانی بھی بڑی ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں، اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، رمضان کے روزے رکھیں، جنت کے جس دروازے سے چاہیں ان کے لیے کھلے ہیں، داخل ہو جائیں۔ اللہ نے آسانیاں بھی بڑی رکھی ہیں، لیکن یہ کوتاہی کرتی ہیں۔ کوتاہی کیا کرتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ عورت پوچھنے لگی یا رسول اللہ کس لیے ایسے ہوتا ہے؟ فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر،
تم بددعائیں بڑی دیتی ہو، اپنے بچوں کو بددعائیں دینے لگ جاتی ہیں، اور گڑی پہنے اور ٹٹ مرنے اللہ اکبر، نا 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 نا، کبھی ایسی بات نہ کہا کرو، اس زبان کو لگام دے لو، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھا کرو، اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ اللہ اکبر، کبھی وقت ہوتا ہے قبولیت کا، منہ سے نکلتی ہے قبول ہو جاتی ہے۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنایا واقعہ، فرمانے لگے ایک خاتون تھی، بیٹا تھا اس کا، دکھ دیتا تھا اس کو، اور وہ جانور چرایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی ماں کو ستایا اور ستا کے نکلا، اور ماں نے کہا روز مینوں ستا کے ہی جانا ہے، شالا جیوندا مڑے ہی نہ، شالا جیوندا نہ مڑے۔ ہائے 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 ہائے، والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے گیا اور باہر جانور چرا رہا تھا، کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا، وہی ڈھیر ہو گیا، پھر جیتے جی واپس نہیں آیا۔ پھر ماں روئے، دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارے، کہتے میں نے کیوں بول دیا یہ بول، ہائے میں یہ کیوں بول بیٹھی۔ اس لیے ماؤں کو بہت اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، پھٹکار کا کلمہ، بد دعا کا کلمہ، اس طرح کا کلمہ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے، اس زبان کو لگام دے کے رکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم لوگوں کو بھی گالی سے پرہیز کرنا چاہیے، بد زبانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور خاص طور پر کسی پر الزام لگانا بغیر تحقیق کے، اوے فلانا او دیکھے یار رہن دے اور جان دے، چپی کر رہا ہو بس۔ اللہ اکبر۔ کسی کو بے عزت کر دینا، اور ایسے ہی بے بنیاد بات کسی کے متعلق کہہ دینا، سنی سنائی بات کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی کسی شخص کے متعلق بات کہتا ہے جس کی اس کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل بھی ہو تو پھر بھی بات نہیں کرنی چاہیے، پردہ ہی ڈالنا چاہیے، اور پردہ ہی ڈالنا چاہیے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کو رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ مسلمان کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، لیکن لوگوں کا تو اللہ اکبر عجیب حال ہے کہ ایسے ہی کسی نے اڑا دی، چلو آگے سے آگے، آگے سے آگے، سارے محلے میں، سارے قصبے میں، سارے شہر میں اڑ جاتی ہے۔ اور یہ میڈیا والے یہ اس بارے میں بڑے بلیک میل ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ آ جائے گی خبر اخبار میں، اور کسی کے متعلق کوئی خبر شائع کر کے کوئی سمجھتا ہے کہ میں چھوٹ جاؤں گا، بے بنیاد بات، جھوٹی بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی اخیہ ما لیس فیہ، جو اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات کہتا ہے جو واقعہ کے خلاف ہے، جو حقیقت کے برعکس ہے، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اس مقام میں رکھے گا جہاں سارے جہنمیوں کا لہو، پیپ اور گندگی اکٹھی ہوتی ہے، جب تک اپنی بات کو ثبوت پیش نہیں کر سکے گا وہاں سے نکل نہیں سکے۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس لیے کسی پر الزام لگانا، اتہام رکھنا، بہتان باندھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، لوگوں کی باتیں، آپس میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں لوگ، اکثر بے مقصد، بے فائدہ، لا یعنی، فضول ہوتی ہیں، ان میں خیر نہیں ہوتی، بھلائی نہیں ہوتی۔ الا من امر بصدقۃ،
او معروف او اصلاح بین الناس. ہاں الا من امر بصدقۃ، بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کو صدقے کی ترغیب دلائے، اسے اس بات کے لیے تیار کرے کہ بھائی غریب پروری کرنی چاہیے، کسی کمزور کی مدد کرنی چاہیے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، نیکی کا حکم دے، یا لوگوں کی صلح کروائے. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، ان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرے. یہ تو کام ہے جس میں آپ کی زبان کو چلنا چاہیے، اور آپ کی گفتگو کی جو مہارت اور آپ کی جو سخنوری کا سلیقہ ہے، اس کا یہاں استعمال ہونا چاہیے. لیکن ہم فضولیات میں اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں. نہیں، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر باتیں کرنا، اس سے بچنا چاہیے. فإن کثرت الکلام، زیادہ باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے. اور ان ابعد الناس عن اللہ القلب القاسی، اور اللہ تعالی سے دور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل پتھر ہوتے ہیں. زیادہ گفتگو کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. دل کی سختی سے بچنے کے لیے اس زبان کو اللہ کی یاد کے ساتھ تازہ رکھنی چاہیے. اللہ اکبر. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن بڑی پریشانی کا اظہار کیا. کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک بات ہے، مجھے راتوں کو جگاتی ہے اور دن کو پریشان اور بے قرار رکھتی ہے. میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں کہ جنت میں کیسے جایا جائے گا، جہنم سے کیسے بچا جائے گا. ایسا عمل بتائیں جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصاب بتایا، انہیں طریقہ عمل بتایا کہ یہ کام کرو، جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. نماز قائم کرو 5 وقت کی، روزے رکھو اور زکوٰۃ دو، بیت اللہ کا حج کرو. اسلام کے ارکان بتائے. اور پھر فرمایا میں تجھے خیر کے اور نیکی کے کام نہ بتاؤں، ابواب الخیر، جن سے خیر اور برکت کے دروازے کھل جاتے. روزہ، نفلی روزہ، یہ ڈھال ہوتی ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے، اللہ کے عذاب سے بچا لیتی ہے. اور نفلی صدقہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور رات کی نفلی نماز، اللہ اکبر، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی ہے، خیر و برکت کے دروازے کھولنے والی ہے. جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت لکھی ہوئی ہے. تو خیر کے دروازے بتائے اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں راس الامر، جو دین کا سرے کا کام ہے وہ بتاؤں، اور وہ کام بتاؤں تمہیں جو دین کا ستون ہے، اور وہ کام بتاؤں جو دین کی چوٹی کی کوہان ہے، چوٹی کا عمل ہے. راس الامر الاسلام، دین کے سرے کا کام یہ ہے کہ انسان فرما بردار بن جائے، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اپنی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں دے دے، شریعت کی ہاتھ میں دے دے، اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دے. الاسلام، الاستسلام للہ، اللہ کا مطیع ہو جانا، اپنی شخصیت کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے دل کو اللہ کا مطیع کر دینا. ان توجہ وجہک للہ وان تسلم نفسک للہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دے. یہ اسلام ہے، یہ ہے نقطہ آغاز. دین یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور عمود، دین کا ستون جس پہ دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، نماز. اور دین کی چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد ہے. چوٹی کا عمل ہے، سب سے اعلیٰ عمل ہے، سب سے اونچا عمل ہے.
اور پھر فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں جو ان سارے عملوں کو اکٹھا کر لے، جو ان ساروں کو جمع کرنے والا اور ان ساروں کو سمونے والا اور ان سب کی حفاظت کرنے والا ہو، جس کے ساتھ یہ سارے عمل ملاک محفوظ رہیں، قائم رہیں، باقی رہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو عمل ضرور بتائیں جس کے ساتھ یہ ساری نیکیاں باقی اور محفوظ رہیں اور قائم رہیں اور وہ ان ساری چیزوں کو جمع کر لے، وہ عمل تو مجھے ضرور بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اس زبان کو قابو کر لو، اس زبان کو قابو کر لو۔ حضرت معاذ حیران ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا انسان جو کچھ بولتا ہے اس پر اس کا مواخذہ ہوگا، اس پر گرفت ہوگی؟ جو بولتا ہے، بولنا تو انسان ایسے ہی بول دیتا ہے۔ فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، اللہ اکبر، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ زبان کی کانٹے ہی تو ہیں، یہ زبان کی کانٹے ہی تو ہیں جو لوگوں کو اونڈے منہ جہنم کے اندر گرا دے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اسلام کے اندر مجھے ایسی نصیحت فرمائیں پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہو اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر پکے ہو جاؤ، اور امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو گرا دے لو، اپنی زبان کو قابو رکھو، اس زبان کو بے لگام نہ ہونے دو، اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، بے قابو نہ ہونے دو، بے لگام نہ ہونے دو۔ اس لیے میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل کلام ابن آدم علیہ، بندہ جو بھی بولتا ہے یہ انسان کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ، یہ تین ہی کام ہیں جو انسان کرے تو انسان پر بوجھ نہیں بنتا۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، نیکی پھیلائے، لوگوں کو نیکی کا شوق دلائے، اور برائی سے منع کرے اور اللہ کا ذکر کرے۔ یہ چیز تو ایسی ہے جو انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتی ہے، اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے، اور باقی اللہ اکبر وہ چیز انسان کے لیے ذمہ داری بنتی ہے جس کے لیے جواب دہی کرنی ہوگی، اور پتہ نہیں کیا بنے گا، انسان سرخرو ہو سکے گا یا پھنس جائے گا۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور قابو رکھنا چاہیے اور خیر کے لیے حرکت دینی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس زبان سے خیر کا کلمہ نکالے، نیکی کا حکم دے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، برائی سے منع کرے، کسی کی خیر خواہی کرے، کسی کی بہتری کا اس کو مشورہ دے، نیکی کے کاموں میں اس کا استعمال کرے، او لیصمت، یا انسان خاموش ہو جائے، انسان خاموشی اختیار کر لے، خاموشی میں نجات ہے۔ ایک آدمی آیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول نجات پانے کا راستہ بتائیں، نجات کیسے ہو سکتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا دستور العمل کیا بتایا؟ فرمایا امسک علیک لسانک، نجات چاہتے ہو کہ قیامت والے دن چھوٹ جاؤ، قیامت والے دن نجات پا جاؤ، یہ چاہتے ہو زبان قابو رکھو۔ لیسعک بیتک، زیادہ وقت گھر میں گزارا کرو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ آنسو بہایا کرو، یہ ہے نجات کا راستہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کون ہے جو ضمانت دیتا ہے کہ میں اپنی زبان کو قابو رکھوں گا، وحی تباہی نہیں چلاؤں گا،
کون ہے جو ضمانت دیتا ہے کہ میں اپنی شرمگاہ کی کروں گا، جائز حدود کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھوں گا، جائز جگہ سے آگے نہیں نکلوں گا، اپنی بیوی تک، اپنی منکوہا شریک زندگی تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا، اور کہیں اپنی شرمگاہ کو بے لگام نہیں کروں گا۔ فرمایا جو مجھے ضمانت دے دے اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اور جسے اللہ رب العزت نے زبان کے شر سے بچا لیا، اس کی زبان خیر کے اوپر رہی، شر سے بچا لیا، اور اللہ پاک نے اسے شرمگاہ کے شر سے بچا لیا، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں چلا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس زبان کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا وہ استعمال نصیب فرمائے جو خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اس زبان سے قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی زبان کو بوسے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کا ذکر کرتے ہیں اپنے درباری فرشتوں میں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اس بندے کے ساتھ کہ میری رحمتیں تیرے شامل حال ہیں۔ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا قرآن پڑھے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اور اللہ اکبر اس کے ساتھ خیر کی باتیں کرے، بھلے کی بات کرے، نہیں تو اس کو خاموش رکھے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے، ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ان کے لیے جنت کے ضامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، اور بالخصوص اپنے میزبانوں کا، حضرت مولانا قاری صاحب کا اور ان کے رفقاء کا، جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اور آپ لوگ تشریف لائے، اور یہ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میں سنا سکا آپ کو، آپ نے تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سنی۔ اس میں جو خیر ہے اور سچی بات ہے، صحیح بات ہے، اللہ کی رضا کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، میرے اور آپ کے لیے اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ اور اگر کوئی بات مجھ سے لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ایسی نکل گئی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ میری توبہ مجھے معاف کرنا، اور یا اللہ اس پہ گرفت نہ فرمانا، اس سے درگزر فرمانا، اس کے شر سے مجھے بھی اور میرے ان سامعین کو، ان برادران و خائران اسلام کو بھی اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ ایسی توفیق عطا فرما کہ خیر کا کلمہ ہی بولیں، اور شر کی بات سے ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھ، اور ہمیں توفیق ہی نہ دے، ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھے بتایا گیا ہمارے بہت ہی محترم عزیز ساتھی تھے مولانا رفیع الدین صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی محسن تھے حاجی اسحاق صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے، اور جتنے بھی یہاں آئے ہیں جو آرزو اور تمنا لے کر، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجتیں اور تمنائیں پوری فرمائے۔ اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا وباطنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہ سارے ہی بخش دے، اللہ ہماری زبان کے گناہ بخش دے، ہمارے جسم کے گناہ بخش دے،
جتنے اعضاء و جوارے کے گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تو تیری رحمت بڑی وسیع ہے اور تیری بخشش بہت زیادہ ہے، ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من عملنا۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہ بخش دے۔ اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کھلے چھپے سارے ہی گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بندے تیرے فوت ہو گئے، ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی، ہمارے رفقا، اللہ وہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئے، ان کی اچھی مہمانیاں فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرما، ان کو علیین میں اونچا درجہ عطا فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، نیکوکاروں میں شامل فرما، نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ اللہ مولانا رفیع الدین کی مغفرت فرما، اللہ حاجی اسحاق کی مغفرت فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے عطا فرما۔ اے اللہ میرے ماں باپ اور جن میں جو یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ماں باپ فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ زندگی میں برکت عطا فرما اور ہمیں ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ جن کے اولادیں ہیں اولادوں کو صالح اور سعادت مند نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جن کے اولادیں نہیں ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جس بھائی کے، بہن کے، بیٹے کی، بیٹی کے اولاد نہیں ہے اللہ نیک اولاد عطا فرما، اللہ صالح اور سعادت مند اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ مجھے بھی صحت دے، مجھے بھی عافیت دے، اللہ سب بیماروں کو شفا اور تندرستی اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے، اللہ کرم فرما دے، اس ملک کا مستقبل بہتر کر دے، مامون بنا دے۔ اللہ اس ملک کے جو حکمران ہیں انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے فرما بردار بنے، دین کا نفاذ کریں۔ اے اللہ جو بھائی اہتمام کرتے ہیں تیرے پیغام پہنچانے کے لیے، تیرے بندوں کی اصلاح کے لیے، تیرے نام کی سربلندی کے لیے، اللہ ان کی اس کوشش میں برکت فرما۔ جو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں التجائیں سن لے، اللہ جو مانگ سکے ہیں وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ ہمیں نصیب فرما۔ ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہ ہمیں اسے پناہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين آمين یا رب العالمین۔